میں فنش کر کے آ گئی ادھر سے پلیٹس کی دکان. تمام تعریف اللہ واحد صبح کے صبح لیے کا ہے. ٹائم ہے. درود و سلام ابھی ہو ان پر، ان کے بعد کوئی نبی ڈرائی نہیں، فروٹ یعنی ہمارے اچھا نبی محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابھی تو وسلم کہیں نظر اور نہیں آ ان کے رہے. آل پر درود و سلام. اما بعد، برادران عمرہ کرام، حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سے دیار مقدس اور پاک سرزمین میں آنا مبارک ہو. ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں. مجلس بزی دعویہ اسلامیہ کے لیے کوئی بھی باعث مسرت ہے کہ وہ نظر حجاج نہیں آ بیت رہا. اللہ حرام کی خدمت میں یہ مختصر گائیڈ پیش کرے جس میں حج و عمرہ سے متعلق احکام درج ہے. ابتدا ہم نے کچھ اہم نصیحت آموز باتوں سے کی ہے جو ہم سب کے لیے مفید ہے. اس لیے ہمارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے جس میں اللہ کے بندوں میں سے نجات پانے والے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والوں کی صفات یوں بیان کی گئی ہیں. وَتَوَاصَوْا چڑیل دیکھیں گی بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی آپس اسکرین میں پہ وہ ڈال لوگ دیتے ایک ہیں. دوسرے کو حق کی باتوں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرنا مقصود ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور دیکھیں معصیت و بال کی کنچی نافرمانی کس کے طرح کاموں چاٹا میں ایک کھلار کے دوسرے کا کس ساتھ طرح ڈنڈے تعاون نہ کاٹ کرو. رہی ہے. اور یہ دیکھیں ہماری کس طرح کے گزارش یہ ہے انہوں نے کہ بنائے ہوئے ہیں. حج شروع کرنے سے یہ جی ان پہلے کا اس کتابچے کو ہوٹسٹ ضرور پڑھیں تاکہ اس میں فریضے کو چل آپ بحسن او خوبی ادا کر سینسر سکیں. اس کتاب میں چل انشاءاللہ چڑیل اللہ ہے. یہ اللہ آپ دیکھیں کو بہت پلیز ڈو ناٹ انشاءاللہ ٹچ. آپ کو بہت سارے یہ چڑیلیں سوالاتوں بنائی کے ہوئی جواب ہیں مل جائیں گے. اور یہاں پہ بھی ہماری چڑیلیں دعا رکھی ہے ہوئی ہیں کہ اللہ اور یہاں پہ ہم اس کو بھی سب باندھا کے ہوا ہے. حج قبول فرمائے، یہ ہماری دیکھیں کوشش کا اچھا بدلہ دے اور یہ دیکھیں ہمارے اعمال کا نیک مقبول بنائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ ریموٹ وبرکاتہ. کنٹرول ہے اہم اور وہ جلدی میک اپ کر کے ہدایتیں. حجاج اس میں کرم رکھے ہوئے اللہ ہیں. تعالیٰ کا شکر ہے یہ دیکھیں کہ اس نے آپ کو رنجو اسٹینڈ اپ ان حج فرنٹ. بیت اللہ کی توفیق دی. ہم دعا چھوٹے گو چھوٹے ہیں بچے جو ہیں کہ وہ اللہ ڈرتے ہیں. پاک ہماری اور آپ کی وین یو نیکیوں اسٹینڈ کو ہیئر قبول اٹ فرمائے اور اجر و سینس ہیٹ ثواب کو اینڈ چند دے گور اسٹارٹ گوئنگ. نہ کرے. ہم یہ نصیحت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے، طواف و صحیح کا بہترین اجر عطا فرمائے. نمبر 1، یہ بات ہمیشہ ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ آپ ایک مبارک سفر پر ہیں جس کی بنیاد توحید، خلوص نیت، اللہ کی دعوت پر لبیک، اس کی اطاعت، اس سے ثواب کی امید اور رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر ہے. حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے. نمبر 2، اس بات سے ہوشیار رہیں کہ شیطان آپ کے درمیان اختلاف پیدا نہ کرے کیونکہ وہ گاٹھ میں بیٹھا ہوا دشمن ہے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور جنگ و جدال اور نافرمانی سے بچتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. نمبر 3، اگر دینی امور مسائل حج میں کوئی اشکال پیش آئیں، مشکل پیش آئیں تو فوراً علماء کی طرف رجوع کریں تاکہ بصیرت اور روشنی حاصل ہو. قرآن پاک فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے اور کچھ کو مسنون یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستجب اور جو ثواب کے لائق. جو شخص فرائض کی پابندی نہیں کرتا اس کے لیے مسنون اعمال قبول نہیں ہوتے. یعنی بعض حجاج اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کہ حجر اسود بوسہ دینا، طواف میں رمل کرنا، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا اور زمزم کا پانی پینا کے موقع پر زبردستی ازدحام کو چیرتے ہوئے مسلمانوں کو، مرد اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں. حالانکہ یہ سارے کے سارے کام مسنون ہیں اور مومن کو عذاب پہنچانا حرام ہے.
پھر ہم کیوں سنت کی ادائیگی کے لیے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں؟ لہٰذا ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اور اجر سے نوازے۔ مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل باتیں لائق بیان ہیں۔ مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ حرم میں یا کسی اور جگہ عورت کے بغل میں یا عورت کے پیچھے نماز ادا کرے۔ اگر اس سے بچنا ممکن ہو تو ایسا کرنا کسی طور پر بھی صحیح نہیں، اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ مردوں کے پیچھے ہی نماز پڑھے۔ اسی کا دوسرا حصہ ہے، حرم شریف کے راستوں اور دروازوں میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا تیسرا حصہ ہے، خانہ کعبہ کے گرد بیٹھنے، اس کے قریب نماز ادا کرنے یا حجر اسود مقام ابراہیم کے پاس رکنے کی وجہ سے ازدحام کے وقت اگر لوگوں کو طواف کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں عامۃ المسلمین، عام مسلمانوں کو ضرر اور ایذا رسانی ہوتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے اور مسلمان کا احترام کرنا فرض ہے۔ سنت کی خاطر فرض کا ضیاع کسی بھی طرح صحیح نہیں۔ ازدحام کے وقت حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا، تکبیر کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہی کافی ہوگا، اور طواف سے فراغت کے بعد آہستہ سے نکل جانا چاہیے۔ رکن یمانی کے سامنے ہوتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے اس کو چھونا مسنون ہے۔ اس کو بوسہ دینے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اور اگر اس کا چھونا مشکل ہو تو چھوڑ کر طواف کرتا رہے اور رکن یمانی کی طرف نہ اشارہ کرے اور نہ ہی اس کے آگے آ کر اللہ اکبر کرے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا مستجب ہے، ثواب کے لائق ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور آخر میں ہم تمام حجاج کرام کو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم ان کی رحمت کے حقدار بن سکو، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام سے خارج ہونے والی باتیں۔ برادران اسلام، اسلامی بہن بھائیوں، 10 ایسی باتیں ہیں جن میں سے ہر ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، مسلمان نہیں رہتا، جن کا اطلاق، جن کا سامنا اکثر مسلمان سے ہوتا رہتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک بنانا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرمان ہے، إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ مَأْوَاهُ النَّارُ وَمَن لِّلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بنایا، اس پر جنت حرام ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، نظر و نیاز کرنا اور ان کے نام سے جانور ذبح کرنا شرک و فعل کی عبادت میں داخل ہے۔ دوسری بات، جس نے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو سفارشی بنایا، اسے پکارا، اسے شفاعت کی درخواست کی اور اس پر بھروسہ کیا، وہ باجماعت امت کافر ہو گئی۔ تیسری بات، جس نے مشرکوں کو کافر نہیں سمجھا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ان کو کافر نہیں سمجھا، ان کے کفر میں شک کیا اور ان کے مذہب کو صحیح سمجھا، وہ بھی کافر ہو۔ چوتھا بات، جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ کسی اور کی راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اکمل اور افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، یا کسی اور کا فیصلہ
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले से ज़्यादा बेहतर है। वो लोग ताक़ूती ताकतों क़वानीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून पर फ़र्क़ियत देते हैं तो वो काफ़िर हैं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म से गुरेज़ करते हैं, मसलन ये इत्क़ाद रखना कि इंसानों के बनाए हुए क़वानीनों निज़ाम हजात इस्लामी शरीयत से अफजल है, या ये कि 20वीं सदी में इस्लामी निज़ाम की तनकीद मुमकिन नहीं, ये कि मुसलमानों की पस्ती का सबब इस्लाम है, अस्तग़फिरुल्लाह। ये कहना कि इस्लाम नाम है इन तालीमात का जो बंदे और अल्लाह के रिश्ते को वाज़ह करती हैं, इन तालीमात का जो बंदे और अल्लाह के रिश्ते को वाज़ह करती हैं, ज़िंदगी के दीगर अमूर में इसका कोई दखल नहीं। तो इस तरह का अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तलक को जो ना माने तो वो फिर अब अपने दीन से हाथ धो बैठता है। ये कहना कि हदूद के अजरा में अल्लाह ताला के अहकाम की तनकीद करना, जैसे चोर का हाथ काटना या शादीशुदा जनाकार का संसार करना, असर हाज़िर के मुनासिब नहीं। जी, ये इत्क़ाद रखना कि शरई मामलात अल्लाह के हदूद या इनके अलावा अमूर में गैर इस्लामी क़वानीन के मुताबिक फ़ैसला करना जायज़ है, अगर चाहे इसका इत्क़ाद ना हो। क़वानीन इस्लामी शरीयत से बेहतर है, क्योंकि इजमाए उम्मत के मुताबिक जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया है इससे मुबाह करार दिया, और ये अजमा उम्मत का फ़ैसला है कि कोई अल्लाह के महरकात को हलाल करार देगा जिसका जुज़ु दीन का होना बदही अमर है, मसलन ज़ना, शराबखोरी, सूद और गैर इस्लामी कानून का नाफज करना वगैरह सब काफिर है। 5वां, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों में से किसी बात को मकबूज़ समझा, गैर ज़रूरी समझा, वो काफिर हो गया, चाहे वो इस पर अमल ही क्यों ना करे, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अनज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम, यानी इसके लिए उन्होंने अल्लाह ताला के नाज़िल करदा क़वानीन और शरआ को बुरा समझा तो अल्लाह ताला ने इनके अमाल को ज़ाया कर दिया। 6ठी बात, जिसने अल्लाह ताला और इसकी किताब का या इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या दीन का किसी का भी मजाक उड़ाया तो काफिर हो गया। जब अल्लाह ताला इस कवर की कुंतुम तस्तहज़िऊन ला ताज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, यानी ए नबी आप कह दीजिए कि क्या तुम लोग अल्लाह के आयतों और अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हैं, आप उज़र लंग ना बयान करो, तुम लोग ईमान के बाद काफिर हो गए। 7वीं बात, जादू, शौहर बीवी के दरमियान नफ़रत पैदा करना या शैतानी वसाइल के ज़रिए इंसान के दिल में ऐसी चीज़ ख्वाहिश डाल देना जिससे फ़ी मवाक़या वो नहीं चाहता, बस वो शख्स ऐसा करे कि ऐसी बातों से राज़ी रहेगा, वो कुफर की हद में दाखिल हो जाएगा। और अल्लाह ताला का फरमान है वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, वो दोनों जिसको इस वक्त तक नहीं सिखाते जब तक नहीं देते हम लोगों के लिए सिर्फ आजमाइश है, इसलिए कुफर का इर्तिकाब ना करें। 8वीं बात, मुशरिकों की तायद और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनकी मदद करना, मुशरिकों की तायद करना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी मदद करना। फरमान बारी ताला है वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और जो इनको दोस्त रखे वो इन्हीं में से हो जाएगा, अल्लाह जुल्म करने वाली कौमों को हिदायत नहीं देता। 9वीं बात, जिसने ये इत्क़ाद हो कि बाज़ लोगों को शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हद तजावज़ करने की इजाज़त होती है वो काफिर है। कुरान करीम में है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, यानी जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दीन को पसंद करे इस का अमल काबिल कबूल ना होगा और आखिर में वो खसारा का मुस्तहिक होगा। 10वीं बात, जिस
اللہ تعالیٰ کے دین سے اعتراض کیا اور کس ایسی بات سے گریز کرنا جس کے بغیر صحیح اسلام کو پانا ناممکن ہو، اور ایسا اراض کرنا، کنارہ کشی کرنے کی یہ صورتحال ہو کہ اسے سیکھنے پر آمادہ نہ ہو، اس پر عمل کرنے پر آمادہ نہ ہو، اسلام سے نکال کر کفر میں پہنچانے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس آدمی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی یاد دلائی جائے تو وہ اراض سے کام لے، گریز سے کام لے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، اور ہم بے شک مجرموں سے انتقام لیں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ لوگ دھمکیوں سے اراض کرتے ہیں، وہ دھمکیوں سے گریز کرتے ہیں۔ اسلام سے خارج ہونے والی ان باتوں میں از راہ مذاق، از راہ سنجیدگی اور خوف سبھی حالت برابر ہیں۔ صرف وہ شخص مستثنی ہے جس نے شدید حالت اکراہ، مجبوری میں ان میں سے کسی کا ارتکاب کیا ہو۔ ہم اللہ کے غضب اور سزا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے بہن بھائیوں، یہ میری چھوٹی سی کاوش ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کی فضل سے میں عمرے کے لیے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا جانا قبول فرمائے، آپ کا سننا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو معاف فرمائے اور میری اصلاح فرمائے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر میرا چینل دیسی بی بی جو کہ آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں، اور میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، آپ بھی ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت نازل فرمائے، عبادت کو قبول فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو چھوٹے بڑے جانے انجانے میں جو ہو گئے ہیں اللہ اپنے رحمت سے معاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر کامیاب فرمائے۔ آمین۔ تھینک یو فار واچنگ۔